الحمدللہ ہر اس چیز پر جو مجھ سے لی گئی اور مجھے بن مانگے دی گئی۔ شکوہ تو بنتا ہی نہیں ہے اس پاک ذات سے جو بہتر کا بدلہ بھی بہترین جانتا ہے۔ لوگ اس پتھر کو سنبھال کر رکھتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہوتا ہے، مگر ایسے کتنے دل توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں کر سکتا؟ جب گناہوں کے باوجود تمہیں خدا کی نعمتیں مسلسل ملتی رہے تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب سخت ترین اور جلد ترین ہے۔ آج تم جس تکلیف سے گزر رہے ہو دیکھنا وہ جلد ختم ہو جائے گی اور تمہیں سکون مل جائے گا۔ دیکھو اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، نہ بس اللہ سے نا امید مت ہونا۔ فکر کسی بات کی نہ کرے، دنیا آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، دنیا کا مالک تو آپ کے ساتھ ہے نا۔ بے حیائی جس چیز میں بھی ہو اس کو عیبدار بنا دے گی، اور حیا جس چیز میں بھی ہو اس کو خوبصورت بنا دے گی۔ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھال رکھا ہے وہی کل بھی سنبھال لے گا۔ زنا پہلے عقل کو، پھر شکل کو اور پھر نسل بگاڑ دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسے گناہوں سے دور رکھو، آمین۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، تو پھر اس دل کو مناؤ، یقین کے ساتھ اس کو اپنی رضا میں راضی کرو۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہے، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ ہے اور مشکلیں بھی وہی حل کرے گا۔ اگر اللہ پر یقین ہو تو مشکلیں اپنے ساتھ حل لے کر آتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دی جو دوسروں کے پاس ہے، لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائش سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزرے ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ سے دعا کرو اور اللہ کے حضور ہی رویا کرو۔